بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انوار درود کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے درود پاک بطور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک مسلمان زندگی بھر ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی اگر عبادت کرتا رہے اور ایک سانس بھی اس کا عبادت کے علاوہ نہ گزرے، تب بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عام صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو جائے، لیکن کسی بھی صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا، خصوصاً بالخاص وہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار ہیں، چاروں یار، اول خلفۂ راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ہستیوں کے مقام و مرتبے کی تو کیا ہی بات ہے، ایک عام صحابی اس کی شان کو بھی ایک دنیا کا جو ولی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جتنی بھی بات کر لے نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ایک چیز ہے جو آپ کو ان کے قریب، ان کے ساتھ کر دے گی، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ قرب قیامت میرے ساتھ ہو اور جنت میں جاتے ہوئے داخل ہوتے وقت اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھوئے، تو دنیا میں وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز محشر میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا۔ اب یہ ایک رستہ بتا دیا گیا درود پاک کا، یہ درود پاک ہمیں وہ ایک کنجی مل گئی، ایک چابی مل گئی جس کے ذریعے سے ہم اس مسند پر فائز ہو سکتے ہیں، اس مقام میں داخل ہو سکتے ہیں، اس مرتبے کو پا سکتے ہیں جس پر بیٹھنے کا اعزاز عام ہستیوں کو نہیں ملتا، جن پر بیٹھنے کا اعزاز خلفۂ راشدین کو ہے، جن پر بیٹھنے کا اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام کو ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، جب بھی دعا مانگو تو جنت کا جب بھی سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور رفع مقام ہے، یہاں پر انبیاء قیام فرمائیں گے۔ تو صحابہ بھی یہی طلب کرتے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل پاک بی بی پاک سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر میرے باپ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک نیکی جو ہے غار والی، وہ تمام نیکیوں پہ باری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے صدیق کو آخرت میں اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اتنی کامیابیاں حاصل کی، تو دنیا میں ہم جتنی بھی عبادت کر لیں اتنا قرب کیسے پا سکتے ہیں؟ لیکن ایک روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چاروں یار بھی موجود تھے، ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے درمیان میں بٹھا لیا، اپنی کالی کمری والی چادر پر اس کو بٹھا لیا، جگہ دی۔ تو صحابہ بڑے متعجب ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ شخص آیا ہے یہ کوئی فرشتہ ہے یا اس کا کوئی خاص مقام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک عام میرا امتی ہے، لیکن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور اس طرح سے پڑھتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی، درود پاک پڑھتا ہے، تو یہ کثرت سے دروشی پڑھتا ہے، تو یہ اس کا درود پاک مجھے پسند ہے، اس لیے اس کو اتنی جگہ عطا فرمائی، اتنا وہ مقام عطا فرمایا
کہ اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھا دیا۔ تو آپ دیکھیے اتنا مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ درود پاک کی برکت سے۔ یہاں پر یہ تو نہیں فرمایا گیا کہ یہ شخص کثرت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نیک اعمال اس کے بہت ہیں، فلاں یہ تہجد گزار ہے، نہیں، درود پاک کی وجہ سے اس کو وہ مقام ملا۔ تو پیارے دوستو، میرے بہن اور بھائیوں، میں یہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ درود پاک آپ کو اس مقام پر پہنچا دے گا جہاں پر ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزارنے والا شخص بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ نے یہ فرما دیا کہ وہ میرے زیادہ قریب ہوگا جس نے درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو درود پاک ہمیں وہ چابی مل گئی کہ جس کے ذریعے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ بھی پڑھی ہوگی، جو بادشاہ وقت ہوتا ہے اس کی جو مسند ہوتی ہے اس کے پاس اس پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی سوائے بادشاہ کے۔ اس کے اوپر ساتھ اے سی لگا ہو، سردیوں میں ہیٹر لگا ہو، جو بھی سہولیات ہوں، اس کی جو بھی لوازمات ہوں، اس سب سے فائدہ مند صرف بادشاہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخص اور ہوتا ہے جو وہ سارے فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ کا غلام ہوتا ہے، جو بادشاہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اس کو اس کی خدمت کے لیے پر مامور ہوتا ہے، اس کو پنکھے سے ہوا دے رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور جس طرح سے بھی اس کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اب وہی اسی کمرے میں اسی مسند پر وہ بھی موجود ہے وہ غلام، لیکن سہولیات ساری کی ساری وہ بادشاہ والی استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بادشاہ کی جگہ ہے اور وہ بادشاہ کا غلام ہے۔ باقی جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ مسند پر نہیں ہوں گے، اس جگہ پر نہیں ہوں گے، وہ دور ہوں گے، لیکن وہ ہیں تو عہدے میں زیادہ غلام سے، لیکن غلام چونکہ خدمت گار اس لیے وہ مقام اس کو مل گیا۔ تو یہی پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ مثال ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام دیوانہ عاشق بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے اندر جنت میں بھی، روز محشر بھی، ہر جگہ ہر مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں میں شامل فرماتا ہے، اور اس کو وہ قرب عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ طالب ہے۔ اور قرب وہ خاص قرب ہوتا ہے جو عام بندے کو نہیں مل پاتا، جو عام ولی کو نہیں مل پاتا۔ اب دیکھیں، میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ اتنا زور لگاتے جائیں، اتنی ہمت سے کام لیں، ہر گھڑی ہر لمحہ اپنا عبادت پہ صرف کر دیں، ولی تو بن جائیں گے، لیکن کیا ایک حدیث پاک میں نے یہاں تک پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایک لمحہ بھی نہ ضائع کرے اور ہر گھڑی اللہ کی یاد میں لگا رہے، عبادتیں کر کر کے زمین و آسمان تک بھی بھر دے، لیکن اس نے مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا ہوگا، تو ساری کی ساری عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی، اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو دیکھیے، آخر درود پاک کی وہ چیز نکلی کہ جو عبادت کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، قرب کا ذریعہ بھی ہے، اور اس سے اور بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ قرب مل جائے جو روح کو جسم کے ساتھ ہے، پھول کو خوشبو کے ساتھ ہے، تو میرے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اللہ کے نبیوں کا حکم ہے۔ اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ جب ان کا نکاح ہوا حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا سے، تو آپ کو فرمایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ اب آپ پر تب حلال ہوں گی جب پہلے اس کا حق میں ادا کریں۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یا الہی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے، تو اس سے آپ کا جو حق مہر ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اسی لیے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ بیٹا درود پاک کو کبھی نہ بھولنا، کیونکہ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ جنت کے درختوں کے پتوں پر، حوروں کی پتلیوں، آنکھوں کی پتلیوں پر، اور درخت جو جنت کے اندر مکانات ہیں ان کی سونے چاندی کی جو اینٹیں ہیں ان پر، تو میں نے ہر جگہ پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے۔ تو سب سے بڑی بات اس میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا۔ تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے جنت پھیلتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا الہی، میں اس بندے کی مشتاق ہوں کہ جلد از جلد مجھ میں داخل ہو اور میری راحتوں سے بھی فائدہ پائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، غلامی اس جہاں کے اندر، اور جنت کا وہ خاص مقام چاہتے ہیں جہاں پر انبیاء فاز ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام ہے، ان کی غلامی میں وہ مقام چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو
یقیناً آپ درود پاک کو لازمی اپنائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی اور عشق نصیب فرمائے، اسی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے، اس کی آگے تبلیغ کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔